بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے کفار کو اور ان کے مددگاروں کو چیلنج کیا تھا کہ قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 24۔ فَإِن لَم تفعلوا، فَإِن پس اگر، لم نہیں، تفعلوا کیا تم سب نے، فَإِن لَم تفعلوا پس اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تفعلوا اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو بچو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نہ آگ سے، الَّتِي جو کہ، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا اس کا ایندھن ہے، وقود ایندھن ہے، اس کا اس مؤنث کا، اب یہاں پہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ پہلے ہم نے ہوا پڑھا تھا، وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر۔ اب یہ ہیا اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہن وہ سب مؤنث۔ تو یہ ضمیر ہے تو یہ لوٹ رہی ہے آگ کی طرف۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے جس کا، وقودها الناس ایندھن ہے، اس کا ایندھن ہے، اس آگ کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر۔ جیسا کہ چیلنج دیا گیا تھا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرما دیتے ہیں فَإِن لَم تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارہ اور پتھروں سے مراد بت وغیرہ، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہم اعلان کیے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں منکرین کو کھلا چیلنج تھا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن پاک کے مقابلے میں ایسی کتاب لاؤ، اور اگر ساری کتاب نہیں تو 10 صورتیں بنا لاؤ، 10 نہیں تو چلو ایک صورت ہی صحیح، یہ بھی نہیں تو کم از کم ایک آیت ہی صحیح۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ گویا یہ چیلنج قیامت تک ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مقدس کا انکار اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت ہے، اور اس بغاوت کی سزا جہنم ہے، اور جہنم کی آگ دوسری آگ سے کہیں زیادہ سخت اور برباد کرنے والی ہے۔ دوسری آگ تو لکڑی کو جلاتی ہے، مگر جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں تک کو جلا دیتی ہے۔ تم پر ضروری ہے کہ اس سخت آگ سے بچو۔ اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے، قرآن پاک کا انکار چھوڑ کر اس کی حقانیت اور صداقت کا اقرار کرو، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ قرآن مقدس کا یہ واضح اور کھلا چیلنج بتاتا ہے کہ قرآن مقدس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ عقل میں نہیں آتا، ایمان میں سماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔